گزشتہ دنوں جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کا ماحول تھا تو ہم نے دیکھا کہ دونوں طرف سے فیک نیوز کی ایک بھرمار تھی، لیکن انڈیا نے اس میں پہلا نمبر حاصل کیا ہے۔ انڈین میڈیا نے جس طریقے سے جھوٹی خبریں پھیلائیں اور پینک کریٹ کرنے کی کوشش کی، پاکستان میں تو اس کے اثرات مرتب نہیں ہوئے، لیکن ہندوستان کی آدھی سے زیادہ آبادی نفسیاتی مریض بن چکی ہے، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہندوستان کو اب آدھا ہندوستان نفسیاتی امراض کے اسپتال میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے اپنے میڈیا پر بتایا کہ کراچی تباہ ہو چکا ہے، چیف آف آرمی سٹاف کا جو گھر ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ ختم ہو چکی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم بنکر میں گھس چکے ہیں، اور پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے اپنی فیملی کو پاکستان سے باہر بھجوا دیا ہے۔ فیک خبروں کی بھرمار مودی میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور ریاستی سطح پر جہاں پر بھارت نے ریاستی سطح پر فیک نیوز کو پھیلایا، وہیں پر اس نے ریاستی سطح پر اپنی عوام کو شدید ترین گمراہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ اور انڈیا نہ صرف پوری دنیا کے اندر اس دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، آپ کی دیکھ لیں کہ کینیڈا کو یہی شکوہ ہے کہ انڈین جو گورنمنٹ ہے وہ کینیڈا کے اندر مداخلت کر کے وہاں پہ لوگوں کا قتل کرتی ہے، اور یہ سفارتی آداب کی پامالی کرتی ہے۔ قطر کی گورنمنٹ کو یہ شکوہ ہے، پاکستان کو یہ شکوہ ہے۔ آپ ذرا توجہ کریں کہ پہلگام کا جب واقعہ پیش آیا تو پاکستان کی گورنمنٹ نے اسی شام اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ پاکستان کے جو عام شہری ہیں انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی۔ اس کی بنیادی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ پہلگام اصل میں کشمیر کا حصہ ہے، اور کشمیر ایک متنازع ٹیریٹری ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارا کیا چائنا کا موقف ہے، پوری دنیا اور اقوام متحدہ اسے ایک متنازع علاقہ تسلیم کرتا ہے۔ اس متنازع علاقے میں یہ واقعہ ہوا، اور جس میں 26 جو معصوم اور بے گناہ ہندو افراد تھے وہ جاں بحق ہوئے، اس میں ایک مسلمان بھی جاں بحق ہوا، اور پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو اس واقعے پر بڑی شدید تشویش تھی۔ لیکن انڈیا نے 10 منٹ کے اندر اس کا الزام پاکستان پہ لگا دیا، اور پاکستان نے پھر کاؤنٹر جو اپنا موقف اختیار کیا وہ یہ تھا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ محض گپ بازی میں انڈیا کی طرح یہ موقف اختیار کیا گیا، بلکہ پاکستان کے پاس وہ موقف اختیار کرنے کا ایک باقاعدہ پس منظر موجود تھا، اور وہ پس منظر یہ تھا کہ سن 2000 میں امریکی صدر بل کلنٹن جب انڈیا آئے تو اس وقت کشمیر میں 38 سکھوں کو قتل کیا گیا، اور انہیں انتہائی ظلم اور تشدد کے ساتھ وہاں پہ مارا گیا۔ پاکستان نے اس وقت بھی اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی، لیکن وہاں پہ جو بھارتی حکومت ہے اس نے اس کا الزام بھی پاکستان پہ لگا دیا۔ لیکن جب تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا کہ کشمیر کے اندر انتہا پسند ہندو تنظیموں نے ان بے گناہ سکھوں کا قتل کیا تھا، تاکہ بل کلنٹن کی آمد پر پاکستان کے خلاف پروگنڈا کیا جا سکے، اور یہ بتایا جا سکے کہ امریکی صدر کی آمد کے موقع پر پاکستان نے ہندوستان کے اندر اس قسم کی دہشت گردی کی کوشش کی ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، بل کلنٹن نے میڈیلین البرائٹ کی جو کتاب تھی 2006 میں جو پبلش ہوئی، اس کتاب کے اندر اس کے جو مقدمہ ہے اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر میں انڈیا نہ جاتا تو وہ 36 سکھ بے گناہ نہ مارے جاتے، لیکن میں وہاں پر گیا ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ کس طریقے سے بھارت صفاقی اور درندگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بعد میں اس کتاب کا یہ جو کانٹینٹ تھا اس کو وہاں سے ہٹوا دیا گیا، لیکن کانگریس کی لائبریری میں وہ جو اصل مواد ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اور ابھی بھی آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس پس منظر کی وجہ سے پاکستان نے کہا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، اور دوسرا پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ یہ واقعہ پاکستان نے کیا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کیا۔ تو مجھے بتائیں کہ اب ہونا کیا چاہیے؟ پاکستان کہتا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہے، انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان نے کیا ہے۔ تو اب صحیح بات تو یہ ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور پاکستان پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہے
کہ آپ اگر اس واقعے کا الزام پاکستان پہ لگانا چاہتے ہیں تو ثبوت فراہم کریں، اور ثبوت لازمی ہے کسے فراہم کریں گے؟ کسی تھرڈ پاور کو آپ یہ ثبوت فراہم کریں گے۔ تو پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ عرب ملکوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، وہاں جا کے تحقیقات کروائیں، آپ UN کے پاس جانا چاہتے ہیں، وہاں جا کے تحقیقات کروائیں، آپ امریکہ، برطانیہ، یورپ جہاں کہیں جانا چاہتے ہیں وہاں جا کر تحقیقات کرائیں۔ لیکن انڈیا تحقیقات بھی نہیں کروانا چاہتا اور محض الزام لگانا چاہتا ہے، اور الزام کی بنیاد پر انڈیا نے 22 اپریل کے اس واقعے کے بعد پاکستان پر حملہ کیا۔ 7 مئی کو یہ حملہ کیا، اور آپ کو علم ہے کہ جب 7 مئی کو حملہ ہوا پاکستان نے برداشت کا مظاہرہ کیا۔ اگلے 2 دن پاکستان کی فضاؤں میں ڈرون اڑتے رہے، معصوم بے گناہ شہریوں کا قتل عام ہوتا رہا۔ انڈیا کے حملے کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ بہاولپور میں 4 معصوم بچے جن کی عمریں 2 سال سے لے کر 8 سال تک کی ہیں انہیں مارا گیا۔ کشمیر کے اندر ایک چھوٹے سے بچے کو مار دیا، اور دنیا کو کہا گیا کہ ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ مسجدیں یہاں پر شہید کر دی گئیں، کیونکہ ان کا کام ہے بابری مسجد سے لے کر کبھی بہاولپور کی مسجد شہید کر دیں، کبھی مریدکے کی مسجد شہید کر دیں، کبھی کشمیر کی مسجد شہید کر دیں، اور پاکستان خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھتا رہا۔ پاکستانی عوام سڑکوں پر آئی، اور پاکستان کے عوام نے یہ مطالبہ کیا کہ ہماری فوج کو آگے بڑھنا چاہیے اور وہ کرنا چاہیے۔ تو پھر ہمارے DGI SPR سب سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ وقت اور جگہ کا انتخاب ہم کریں گے، اور جب ہم حملہ کریں گے تو آپ کو علم انڈین میڈیا کے ذریعے نہیں ملے گا، بلکہ دنیا آپ کو بتائے گی کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے۔ اور پھر ہوا 10 مئی کی فجر کا جب آغاز ہوا، اور وہ جو آیت لکھی تھی فالمغیرات صبح، اور قسم ہے صبح کے وقت دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی، اور آپریشن کا نام صفن کانہم بنیان مرصوص، بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار آپریشن کا نام رکھا گیا۔ اور پاکستان کے جو فضا کے بے تاج بادشاہ ہیں وہ یہاں سے داخل ہوئے، انڈیا کے اندر 26 مقامات کو نشانہ بنایا، اور 26 مقامات کو نشانہ بنانے کے بعد واپس پاکستان کی حدود کے اندر آگے اور اپنے ٹھکانوں پر پہنچے۔ اور دنیا بھر نے دیکھا کہ خبریں پھر دنیا سے آنا شروع ہو گئیں، کبھی کہاں سے آ رہا ہے سیز فائر کریں، کبھی کہاں سے فرمائشیں آ رہی ہیں، کبھی کہاں سے درخواستیں آ رہی ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ اتنی درخواستیں دنیا کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ چند دن پہلے تو دنیا ہمیں یہ کہہ رہی تھی اور ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ امریکہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا آپس میں لڑتے ہیں تو ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اچانک سے امریکہ کیوں بیچ میں گھس آیا؟ تو پتہ چلا کہ مودی سرکار دنیا بھر کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہو گئی، اور مودی سرکار دنیا بھر کے حکمرانوں کے جوتوں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ان سے جان چھڑائیں، ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں تباہ اور برباد ہو گئے؟ اس وجہ سے تباہ اور برباد ہو گئے کہ انڈین جو جرنیل تھے انہوں نے کرپشن کے پیسوں سے 2 نمبر ہتھیار خریدے ہوئے تھے، اور جب آپ کی فوج کرپشن کرتی ہے، آپ کی حکومت کرپشن کرتی ہے، تو پھر اس کے نتائج اسی طریقے سے برآمد ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ایک بنیادی معاملہ ہوا، اور انہوں نے فرانس کو بدنام کروایا، انہوں نے امریکہ سے اسلحہ لیا، امریکی اسلحے کو انہوں نے اور امریکہ کو بدنام کروایا، جو مینوفیکچر ہیں ان کو بدنام کروایا، اور پوری دنیا میں فرانس کی جو مارکیٹ ہے وہ بیٹھ گئی اسلحے کی، امریکہ کی جو اسلحے کی مارکیٹ تھی وہ بیٹھ گئی، وہ دوڑتے دوڑتے آئے، انہوں نے کہا ہماری بہت بدنامی ہو رہی ہے۔ چائنا کی جو اسلحے کی مارکیٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے، وہ گرو کر رہی ہے، اور دنیا ہم سے پوچھ رہی ہے کہ پاکستان جو اسلحہ استعمال کر رہا ہے وہ کہاں کا اسلحہ استعمال کر رہا ہے۔ تو ان کی جو اسلحے کی مارکیٹ تھی وہ ڈاؤن ہو رہی تھی، اس لیے وہ آئے اور آ کر سیز فرائی کروانے کی کوشش کی۔ تو ہم تو ویسے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو جنگ لڑنا نہیں چاہتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دہلی کے لوگ بھی پرامن طریقے سے رہیں، اسلام آباد کے لوگ بھی پرامن طریقے سے رہیں، کراچی کے لوگ بھی اپنے والدین اپنے بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں، اور اسی طرح انڈیا کے اندر جو شہری لوگ بستے ہیں جتنے بھی ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، امن سکون اور شانتی کی زندگی گزاریں۔ لیکن یہ جو انڈین میڈیا ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کا ماحول پایا جاتا تھا، میں لفظ وہ نہیں کہنا چاہتا۔ تو انہوں نے پاکستان کو صبح و شام آئیں ہم پہ حملہ کریں، آئیں ہم پہ حملہ کریں۔ تو جب آگے سے حملہ کیا تو اس دن کے بعد
وہ جو ان کے ایک میجر صاحب تھے جو بڑا چپڑ باتیں کر رہے تھے، وہ غائب ہیں، اسکرین پہ دکھائی نہیں دے رہے، اور اسی طرح باقی جو ان کے اینکر تھے جو چھلانگے مار رہے تھے، جو ریٹنگ کے لیے میدان میں آئے تھے اور اسٹوڈیو کے اندر لوگوں کو لڑاتے تھے اور خود ہی آگ لگاتے تھے، خود ہی آگ بجھاتے تھے، تو وہ سارے کے سارے منظر عام سے غائب ہونا شروع ہو گئے، اور انڈین عوام نے لعنتیں بھیجنا شروع کر دی انڈین میڈیا پر، اور پھر بھیجی تو انہوں نے مودی پر بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو مودی میڈیا تھا یہ کھل کے سامنے آ گیا، ایکسپوز ہوا بری طریقے سے، صحافتی میدان میں بری طریقے سے ایکسپوز ہوا، سفارتی محاذ پر برے طریقے سے ایکسپوز ہوا۔ اس کے علاوہ مودی کی جو فہم اور بصارت تھی وہ بری طریقے سے ایکسپوز ہوئی۔ وہ جو جے شنکر صبح و شام منہ بنا کے ایسا کر کے بنا رہتا ہے کہ جیسے کوئی دنیا کی بہت بڑی توپ چیز ہے، وہ بالکل تنہا رہ گیا، اور وہ جو کہہ رہا تھا پاکستان بینک کرپٹ کمپنی ہے، وہ بیچارہ اپنے پسینے صاف کرتا پھر رہا ہے، اور دنیا میں اس کا کوئی فون نہیں اٹھا رہا، انہوں نے کہا یہ کیا پاگل آدمی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بالکل مطلب مجھے حیران ہوں انڈیا کی عوام پر، انہوں نے کن پاگلوں کو، جن کو لوگ 10 روپے چندہ نہیں دیتے، ان کو آپ نے ووٹ دے کر اپنا حکمران بنا دیا ہے، تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اپنی جو قیادت ہے وہ ایک سنجیدہ قیادت کا انتخاب کریں، اور اس وقت دیکھیں 26 لوگ ہمارے بھائی، ہمارے ہندو بھائی جو پہلگام میں شہید ہوئے، ہم تو ان کی دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کی روحوں کو بخشے، اور بہت دکھ ہوا، بہت ظلم ہوا، جن ماؤں کی گودیں اجڑیں، جن عورتوں کے سہاگ اجڑے، جن بھائیوں کے بہنوں کے بھائی چھین لیے گئے، ہمیں بہت دکھ ہے، ہمیں بہت افسوس ہے ان کا، لیکن اس کے بعد یہ جو آپ کا ہٹلر بیٹھا ہوا ہے، جسے بچر آف گجرات کہا جاتا ہے، جسے بچر آف احمد آباد کہا جاتا ہے، مودی اور امیت شاہ، اس نے کیا کیا کہ وہ جو لاشیں وہاں تک محدود تھیں ان کو پورے انڈیا تک پھیلا دیا۔ یہ اس کی ذہانت ہے، یہ اس کی فراست ہے۔ اس کا کام چائے بیچنا تھا، خدا کے لیے جو بندہ چائے بیچ رہا ہو اسے چائے ہی بیچنے دیا کریں، یہ نہ ہو کہ آپ اسے کسی اور کام پہ لگائیں گے تو پورے ملک کو اس قابل بنا دے گا کہ وہ بیچارے لنگڑے لولے ہو کر چائے بیچنے کا کام جو ہے وہی شروع کر دیں گے۔ تو اس وقت سیز فائر ہو چکا ہے، بڑی خوش آئند خبر ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ دونوں ملک غربت کے خلاف جنگ کریں، دونوں ملک جہالت کے خلاف جنگ کریں، بیماریوں کے خلاف جنگ کریں، اپنے ملک کو شہریوں کو اچھا ملک دیں، اور پاکستان بھی اپنے ملک کے شہریوں کو اچھا ملک دے۔ آپ کا جو حملہ تھا اور ساری چیزیں ہوئیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، محمود اچکزئی اور باقی لوگ جو لوگ تھے نا، وہ سب لوگ آپس میں ادھر ادھر ہوئے تھے۔ آپ کی جنگ نے تو ہم سب کو اکٹھا کر دیا، مودی صاحب تھینک یو ویری مچ۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں جو مذہبی تفریق تھی، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تو وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، اور ہمارے نوجوان سارے اکٹھے ہو گئے۔ ہم لوگ جو تھوڑا بہت اپنی حکومتوں پر اعتراض وغیرہ کرتے تھے نا، آپ نے ہم سب کو اکٹھا کر دیا، اور جو کام پاکستان میں اگر کوئی حافظ سعید یا مسعود اظہر چاہتے تھے نا انڈیا تباہ ہو، تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے کہ مسعود اظہر یا حافظ سعید یہ کام کر سکتے ہیں، اور نہ ہی انہیں کرنا دینا چاہیے، اور ہماری حکومت ان کو بند ہی رکھنا چاہیے۔ یہ کام تو مودی سرکار کر رہی ہے، تو جو کام یہ کرنا چاہ رہے تھے وہ مودی سرکار کر رہی ہے، تو اس لیے ہمیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو انڈیا والوں، اگر تم نے انڈیا کو تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے، عالمی سطح پر تنہا کرنا ہے، آپ نے اس کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کرنا ہے، اپنے آپ کو بھکاری بنانا ہے، تو ہمیشہ اس کو ووٹ دینا، اس مودی کو، جب تک یہ زندہ ہے نا یہ تمہیں شرمندہ کرتا رہے گا، اسی کو آپ نے ووٹ دینا ہے۔ اور باقی مودی صاحب کا پورے کھلے دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ ہم احترام کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی چھوٹی حرکتوں کی وجہ سے اس پوری قوم کو اکٹھا کیا، اور اب اس ساری قوم کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم اکٹھے ہیں، ہم متحد ہیں، اور ہمیں پتہ ہے سامنے سے اگر پاگل پتھر مارے تو اس موقع پر آپس میں نہیں الجھتے ہوتے، پاگل کو پکڑتے ہیں، اسے انجیکشن لگاتے ہیں یا اسے گولی مارتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں عام خبریں جب ہوتی ہیں تو اس میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں تھیں، میں نے سوچا آپ کے ساتھ کر دوں، یہ بڑی ضروری باتیں تھیں۔ پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔